وسلم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب شادی کرنے کے لیے لڑکی کا انتخاب آج کل کی عورتیں کرتی ہیں۔ دور صحابہ میں کبھی بھی عورتوں نے لڑکی کا انتخاب نہیں کیا کہ لڑکی دیکھنی ہے، عورتیں جائیں بھائی لڑکی پسند کرنے کے لیے۔ بس لڑکی کے والد لڑکے کا والد آفس میں ملتے تھے، آپ کی بچی ہمیں پسند ہے، آپ کا لڑکا ہمیں پسند ہے، نکاح ہو جائے۔ اب نکاح کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ضروری نہیں، صحیح ہے؟ یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ بالکل کان کی کھڑکی کھول کے سننی ہے میری باتیں، رسم سے ہٹ کے۔ نکاح میں آپ نے رش بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کے بعد ولیمہ ہے، ولیمے میں رش بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کے بعد یہ جتنے کام ہم کرتے ہیں سارے رسمی کام ہیں، رواجی کام ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شادی کتنی آسان ہے دور صحابہ میں، اور الحمدللہ ہر آدمی اپنے وقت پہ شادی کرتا تھا۔ اور صحابہ کی آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں تقریباً اس میں کوئی میرے خیال میں ایک آدھ کی بات نہیں کرتا، ورنہ جو آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں 500,000 آدمی، اس میں سے 2 شادی والے بہت کم ہوں گے، ایک آدھ آدمی ہوگا جس نے 2 شادیاں کی۔ دور صحابہ میں ہر صحابی کی 4 بیویاں تقریباً تھیں۔ ایسے صحابہ بھی ہیں جن کے 14 نکاح ہوئے، ایسے صحابہ بھی ہیں جن کے 70 نکاح ہوئے، ایسے صحابہ بھی ہیں جن کے 40 بچے تھے۔ اب بتائیے آپ اس ٹائم ایک نکاح کرنا مشکل ہے۔ اب ہمارے دوست تھے بھائی ریاض بھائی، پتہ نہیں کتنی مشکل سے ان کا نکاح ہو رہا ہے۔ جب میں آپ کے یہاں تھا اس وقت یہ جوان تھا، پھر میں نے یہاں آپ کے علاقے میں 9 سال گزارے، پھر میں 2009 میں یہاں سے گیا، اب 2024 16 سال مجھے اپنے علاقے میں ہو گئے، پھر واپس آیا ہوں۔ اس وقت یہ جوان تھا۔ اب بتائیے درمیان میں 9 اور یہ 15 تقریباً 20 سال کا عرصہ اس نے جو گزارا ہے، 20 سال قبل اس کی شادی ہونی چاہیے تھی، مگر وجہ کیا بنی بھائی؟ وجہ یہ ہے کچھ رسومات ہیں، کچھ علاقے کی جو چیزیں ہیں ہم نے جو نا برباد کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شادیاں رک جاتی ہیں۔